کیا آپ لوگ اسلام کی لڑائی کے بارے میں جانتے ہیں؟ چلیے میں آپ سب کو بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے میں مسلمانوں کو ہجرت کے دوسرے سال ہی ایک بڑی جنگ کرنی پڑی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس کو جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ہتھیار اور ساز و سامان تھے۔ لیکن اللہ کی مدد سے مسلمان جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ اس لڑائی میں ابو جہل، عتبہ جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ بدر کے ایک سال بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ احد کی لڑائی بہت ہی سخت لڑائی تھی۔ اس لڑائی میں مسلمان پہلے جیت گئے، کافروں کی ہار ہوئی۔ خوشی میں مسلمان اپنے پہرے سے ہٹ گئے۔ اس سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے نبی کے 2 داس شہید ہو گئے۔ ہمارے نبی کے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ لیکن آخر میں مسلمانوں نے دوبارہ جمع ہو کر حملہ کیا اور جیت گئے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی۔ اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے مدینے کے یہودیوں سے مل کر 10,000 کی فوج تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی کو جب خبر ہوئی تو آپ نے مدینے کے ارد گرد خندق کھدوائی۔ ہمارے نبی بھی کھدوائی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ برابر شریک رہے۔ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمن اسے پار نہ کر سکے اور کفار مہینے تک مدینہ کو گھیرے رہے۔ ایک دن بہت تیز ہوا چلی اور کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، چنانچہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب ہمارے نبی نے دھوکے باز یہودیوں کو ان کے کیے کی سخت سزا دی۔ ہمارے نبی اور مہاجرین کو مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا۔ ان کی بڑی کشش تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ لہٰذا ہمارے نبی نے تقریباً 1500 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مدینے سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام کیا۔ کفار مکہ نے یہ خبر سن کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن کافر نہ مانے اور اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ نیز یہ کہہ کر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے تو مدینہ والوں اس کو واپس کر دیں اور کوئی مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو اس طرح دب کر صلح کرنا پسند نہیں آیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کو فتح کی نشانی قرار دیا اور صلح کر لی۔ حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان نصیب ہوا۔ تبلیغ اسلام کے لیے راستے کھل گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط یعنی لیٹرز بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کفار مکہ زیادہ عرصے تک صلح پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے صلح توڑ دی۔ چنانچہ ہمارے نبی نے سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمان اپنے ساتھ لیے اور کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ کفار مکہ مسلمانوں کے شان اور شوکت دیکھ کر ڈر گئے اور مقابلہ نہیں کیا۔ اب ہمارے نبی مکہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے داخل ہوئے کہ آج رحیم و معافی کا دن ہے۔ یہ وہی کفار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی تھیں، طرح طرح کا ظلم کیا اور مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ کفار مکہ ہمارے نبی کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگنے لگے۔ جس نے بھی معافی مانگی ہمارے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔ فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کی دھک بیٹھ گئی اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ہمارے نبی نے 10 ہجری میں اپنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے نبی نے عرفہ کے دن تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور ایک بہت ہی مؤثر خطبہ دیا۔ ماشاءاللہ۔ ایسی ہی اور اسلامک باتوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔